بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل قصے کہانیاں۔ پیش خدمت ہے مہرالنساء کا تحریر کردہ ناول پرانی حویلی۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے میرے چینل قصے کہانیاں کو سبسکرائب کریں، ناول پسند آئے تو لائک کریں، کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ پرانی حویلی ایپیسوڈ 3۔ واہ، حویلی تو بہت خوبصورت ہے۔ جہانگیر صاحب نے گاڑی سے نکلتے ہوئے حویلی کی تعریف کی تھی۔ میں نے کہا تھا آپ کو بہت پسند آئے گی۔ دنیا سے دور یہ دن ہمارے لیے بہت خوبصورت ہوں گے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ حویلی کی خوبصورتی میں اب اور اضافہ ہو گیا تھا کیونکہ سیف نے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ایونٹ ہیلپرز کو ہائر کر کے یہاں بھیج دیا تھا۔ حویلی کی انٹرنس کو سفید اور نیلے پھولوں سے سجا دیا گیا تھا، جبکہ ننھی ننھی روشنیاں بھی لگائی جا رہی تھیں۔ خوش آمدید مسٹر سیف، آپ کو دوبارہ یہاں دیکھ کے خوشی ہوئی۔ ان کا استقبال کرنے کے لیے حویلی کی خاندانی خادمہ موجود تھی۔ یہ لوگ نسل در نسل اس حویلی میں بسنے والوں کی خدمت کر رہے تھے۔ مجھے بھی خوشی ہوئی آپ کو دوبارہ دیکھ کر، سیف نے اپنی طبیعت کے برعکس مسکرا کے جواب دیا۔ بھابی، میں آپ کو بھابی بلا سکتی ہوں نا؟ فریہ نے ششپن میں کہا۔ علیزہ نے مسکرانے پہ اکتفا کیا۔ وہ دونوں بھی سیف اور جہانگیر صاحب کے پیچھے پیچھے حویلی میں داخل ہو رہی تھیں۔ پھر ٹھیک ہے، میں آپ کو بھابی بلاؤں گی۔ اور آپ لٹل چیمپ، آؤ آپ کو حویلی کی سیر کرواؤں۔ فریہ یہاں آنے سے پہلے تک بہت خوف زدہ تھی، لیکن جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کا بھائی شادی کر رہا ہے، تب سے ہی وہ بہت خوش تھی۔ اتنے سالوں بعد اس کے بھائی نے یہ قدم دوبارہ اٹھایا تھا۔ وہ اس موقع پر ہرگز پریشان نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے وہ ہر چیز میں پیش تھی۔ آئیں اماں، آپ کو میں پہلے آپ کے کمرے میں پہنچا دوں، آپ آرام کر لیں۔ شمائلہ بیگم سیف کی والدہ ایک سلجھی ہوئی، طرح دار اور معمر خاتون تھیں۔ ان کی دونوں ہی ٹانگیں ناکارہ تھیں، اس لیے وہ ویل چیئر کا استعمال کرتی تھیں۔ بھابی بس آپ رکیں، میں اب بھی آئی۔ واو، اٹس جسٹ کول۔ ننھا فہد بھی کہاں پیچھے رہ سکتا تھا۔ سیف نے مسکراتے ہوئے فہد کے بال سہلائے تھے، جس پہ فہد نے منہ بگاڑا۔ جہانگیر صاحب اس کی یہ حرکت دیکھ کے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے سوا اور کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ویسے گرینو، یہ بالکل قلعہ توقات کی طرح ہے۔ قلعہ توقات؟ سیف کو اس کی بات سمجھ نہ آئی تھی۔ جی، آپ کو نہیں پتا، وہی قلعہ توقات جہاں ڈریکولا کو قید کیا گیا تھا۔ فہد بہت اشتیاق سے اسے اپنے اطراف میں دیکھ رہا تھا، جبکہ سیف فہد کو حیران کن نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اتنا سا بچہ اور اتنی معلومات۔ بس کر دے یار، کتنی سگریٹ پینی ہے؟ اس کو سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتے دیکھ کے حسن نے ٹونکا۔ سگریٹ نہ پھونکوں تو بتا دے اور کیا کروں؟ گھر پہ اماں پریشان ہے، کھانے کے لالے پڑے ہیں، سمجھ نہیں آتا جاؤں تو جاؤں کہاں؟ نشے کے باعث اس کی آواز بھی لڑکھڑا سی رہی تھی۔ ویسے ایک حل ہے اس کا میرے پاس۔ حسن کے چہرے پہ مکروہ مسکراہٹ تھی۔ کیا؟ کان ادھر لا۔ اس کا کان ادھر لانے پہ حسن نے اس کے کان میں کچھ بولا تھا، جسے سن کے اس کا سارا نشہ پل بھر میں چھو ہوا تھا۔ ہم سب بہت ہنسی خوشی رہ رہے تھے، لیکن پھر سیف اور فریہ کے والد کے انتقال کے بعد تمام بھائیوں نے ہمیں ساری جائیداد سے حصہ دینے سے منع کر دیا۔ میں اکیلی عورت اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بچے بھی میرے بہت چھوٹے تھے۔ یہ تو جانے ان کی بہن کو مجھ پہ کیسے ترس آ گیا اور انہوں نے میرے بیٹے کو پڑھا لکھا کے اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے۔ شمائلہ بیگم عاجزی سے بول رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور آواز میں درد ان کے احساسات کو ظاہر کر رہے تھے۔ پلیز امی، ساتھ بیٹھی فریہ نے اپنی ماں کو اپنے ساتھ لگایا۔ مجھے بہت افسوس ہوا سن کے بہن، میں اگر کبھی آپ کی کوئی مدد کر سکوں تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ موئز صاحب کو واقعی سارا قصہ سن کے دلی افسوس ہوا تھا۔ تو مدعے پہ آتے ہیں۔ ہمارے بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات
سب ہماری خوشی اور رضا سے چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ان کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ موعد صاحب کی اتنی سادگی اور عاجزی دیکھ کے شمائلہ بیگم کو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک جانے مانے تاجر ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے، لیکن میں اور میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو وہ سہولیات و آسائشات نہیں دے سکیں گے جو اس کے پاس اس وقت ہیں۔ ان کی بات پہ موعد صاحب مسکرائے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، اس نے ان سب کی خواہش کیا تو میں یہاں موجود ہوں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گھروں نے سیف اور کنزل کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور کاروباری مصروفیات کی وجہ سے وہ ہمیشہ اس سے دور رہے تھے، اور اب وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح ان کی بیٹی خوش رہے۔ وہ اپنا بہت سارا وقت ان کے ساتھ گزارے، لیکن جب بات شادی کی آتی کہ وہ جب چلے جائے گی تو وہ کیا کریں گے، اس لیے انہوں نے کنزل کی خواہش پہ سوچا تھا کہ وہ ایسے کنزل اور سیف کو اپنے گھر رکھ سکتے ہیں، بس اس لیے وہ اپنے معیار سے کم لوگوں میں تھے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ جو سوچا تھا ویسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی وہ اکیلی ہے، اس کا سب تیرا ہی تو ہے۔ حسن نے اس کو ضد پہ اڑا دیکھ کے سمجھانا چاہا۔ کہاں اکیلی ہے؟ اس کے بوڑھے باپ کو دیکھ تو تجھے پتا چلے، ہر وقت حکم چلاتا رہتا ہے، سیف یہ کر دو، سیف وہ کر دو۔ سیف یہ ڈیل اپنی مرضی سے کیا سوچ کے کی؟ سیف شاید اب اکتا چکا تھا اپنے اچھے پن کے ڈرامے سے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سیف اور کنزل کی شادی کے بعد سیف نے موعد صاحب کے ساتھ کاروبار سنبھالنا شروع کیا تھا۔ موعد صاحب ایک منجھے ہوئے کاروباری آدمی تھے، لوگوں کو سمجھانا ان کے لیے مشکل کام نہ تھا۔ وہ سیف کو سمجھ چکے تھے، اس لیے سیف پہ بیجا پابندیاں لگاتے۔ کل ہم جا رہے ہیں اور تجھے یہ کام انہی دنوں میں کرنا ہے، سمجھ گیا؟ سیف نے علی کو ہدایت دی۔ ڈن کرو باس۔ السلام علیکم، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کنزل نے سیف کو اندر آتے دیکھ سلام کیا۔ خیریت کنزل جی؟ کنزل نے سیف کو گھور کے دیکھا، وہ ہمیشہ اس کو ایسے القابات سے ہی تنگ کرتا تھا۔ یار یہ جی تو مت کیا کریں، اتنا برا لگتا ہے۔ شادی کے بعد کنزل اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی، وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ جی اصل میں کیا سوچ رہی تھی کہ فریہ کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، کل سے ہی وہ جانے کا سن کے بہت افسردہ ہے۔ سوچنا بھی مت، اس نے اس سے گھوری سے نوازا۔ وہ ساتھ اپنے پیکنگ بھی دیکھ رہا تھا جو کنزل نے کی تھی۔ یار خود سوچو، امی عمرہ پہ گئی ہیں، میں بھی چلی جاؤں گی تو فریہ اکیلی کیسے رہے گی؟ وہ اتفاقاً اس کے لیے پریشان تھی۔ فریہ اس کو بالکل چھوٹی بہن کی طرح عزیز تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں، جب امی آ جائیں گی ہم تب جائیں گے۔ اس کا جواب نہ دیتے دیکھ کے کنزل نے نروٹھے پن سے کہا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم فریہ کو لے کر چلتے ہیں۔ اگر وہ نہ جاتے تو سیف کا بناؤ ہوا منصوبہ بگڑ جاتا، اس لیے اس نے حامی بھر دی۔ فریہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی۔ جب آخری بار وہ حویلی آئی تھی، یہی کمرہ اس کی پناہ گاہ بنا تھا۔ کمرے کے وسط میں سرمئی رنگ کا پرانے طرز کا بنا بڑا سا پلنگ تھا۔ پلنگ کے بالکل سامنے ایک حسین پینٹ ورک آویزاں تھا۔ پینٹ ورک میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی ایک جھنڈے کے پاس بیٹھی ننھی سی کلی کو ہاتھ میں لیے مسکرا رہی تھی۔ اس پینٹ ورک کو دیکھ کے آج پھر وہ اپنی ماضی میں کھو گئی تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا جیسے اس کے کمرے کی کھڑکی کسی نے کھول لی ہے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تھا لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی کھڑکی کھلی تھی۔ اس نے اپنا رخ بیڈ پہ بکھرے کپڑوں کی جانب کیا تاکہ شام کو سیف کے ہونے والے نکاح کے لیے کچھ منتخب کر سکے۔ ایک بار پھر اس کے کمرے میں کھڑکی کھلنے اور پھر زور سے بند ہونے کی آواز گونجی۔ اس نے پلٹ کے پیچھے دیکھا لیکن پیچھے کچھ نہ تھا۔ تمام تر خواب جو آج تک وہ دیکھتی آئی تھی اسے سب یاد آنے لگے۔ اس نے اپنی دونوں آنکھیں کبوتر کی طرح مون لی تھیں۔ وہ اپنے قریب سرسراہٹ ہوتی محسوس کر سکتی تھی۔ تبھی دروازہ زور زور سے بجا اور اسی لمحہ کا فسوں ٹوٹا۔ دروازے کی آواز پہ فریہ کی ایک زوردار چیخ بلند ہوئی، فریہ آر یو ہیئر؟ دروازے کی دوسری جانب علیزے تھی۔ ہاں میں ہوں۔ فریہ نے فوراً دروازہ کھولا۔
میں کافی دیر سے ڈور نوک کر رہی تھی. فریحہ آر یو اوکے؟ اس کی اڑی رنگت دیکھ کے علیزے نے استفسار کیا. جی بھابھی. اس کی آواز اب تک لڑکھڑا رہی تھی. تم نے کہا تھا کہ حویلی دکھاؤں گی. فہد کب سے تنگ کر رہا ہے. اس کو ایسی لوکیشن بہت پسند ہے تو میں نے سوچا پوچھ لوں اگر فریش ہو گئی ہو تو چلیں. جی بھابھی چلیں میں تیار ہوں. پہلے حویلی دیکھ لیتے ہیں. وہ اس وقت تو اس کمرے میں رکنے کا خطرہ نہیں لے سکتی تھی اس لیے جلدی سے بولی. وہ دونوں تو جا چکے تھے لیکن دیوار پہ آویزہ پینٹ وقت چھپاک سے نشان پڑے تھے جیسے کسی نے پنجے سے نوچا ہو. کس قدر حسین جگہ ہے یہ آپی. فریحہ نے اپنے ارد گرد کے مناظر کو اشتیاق سے دیکھتے اپنی حیرت کا اظہار کیا. آپ کو پتہ ہے میں نے ایسی جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھی. وہ اب بھی گاڑی کی گلاس ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی. ہر طرف ہریالی اور ہریلی میں وقفے سے بنے چھوٹے چھوٹے گھروں کو بالکل منفرد انداز میں رنگا گیا تھا. ہر گھر کے اطراف میں رنگ برنگی کلیوں کے باغیچے تھے. ماحول میں تازہ ہوا اور اوپر پرندوں کی چہچہاہٹ. کون کہتا ہے کہ یہ بھی اس بھیڑ بھاڑ والی دنیا کا حصہ تھے. اگلی نشست پہ بیٹھا سیف نہایت بیزاری سے گاڑی چلا رہا تھا. اس کے ساتھ والی نشست پہ بیٹھی کنزل کبھی فریحہ کی باتوں کا جواب دیتی تو کبھی سیف سے باتیں کرتی. گاڑی اونچی نیچی ڈھلوانوں سے ہوتی ہوئی ایک نہایت خوبصورت حویلی کے سامنے آ رکی تھی. یہ حویلی موئز صاحب کی خاندانی حویلی تھی. بیوٹیفل. گاڑی سے باہر نکل کے سیف بھی حویلی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا. دیکھا میں نے کہا تھا نا آپ کو ضرور پسند آئے گی. ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہے اس حویلی میں دیکھنے کو. کنزل کی خوشی نہیں چھپ رہی تھی. یاہو آپی کنزیں آ گئیں. ابھی وہ گاڑی سے باہر نکلے ہی تھے کہ دور سے ننھا حشام چلتا ہوا آیا. السلام علیکم. میں نے آپ کو بہت مس کیا. وہ آتے ہی علیزے سے لپٹ گیا. 10 سال کے گولو بچے کی قدر انسیت کو فریحہ بڑے شوق سے دیکھ رہی تھی. السلام علیکم چھوٹی بی بی. خوش آمدید حویلی میں آپ کا. اس کے پیچھے ہی آدم صاحب بھی آ چکے تھے. آدم صاحب اس حویلی کی دیکھ بھال کرتے تھے. وعلیکم السلام آدم بابا اور بہت بہت شکریہ. ان کے احکامات کے مطابق 2 خادم ان کی گاڑی سے سامان نکال رہے تھے جبکہ وہ اب سیف اور فریحہ سے ان کا تعارف کروا رہا تھا. یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس پوری وادی کو دیکھ سکتی ہیں. تیسری منزل کے بڑے سے ہال کمرے میں موجود اس نے 2 پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا. کمرے کی ایک طرف مضبوط شیشے کی دیوار تھی تو دوسری طرف ایک لوہے کی چھت بوس گرل تھی. گرل کا ڈیزائن بالکل منفرد تھا. کمرے کے وسط میں صوفے تھے اور کونے میں بالکل گرل کے ساتھ ایک گرل تھی. ایک دیوار پہ ایک لمبا پورٹریٹ تھا جسے سفید کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا. فریحہ یہ سب بتا رہی تھی جب اسے لگا ایک ہوا کا تیز جھونکا اسے جھنجھوڑ کے گزرا ہو. اس نے یک دم اپنا سر پکڑا تھا. ٹھیک ہو تم فریحہ؟ علیزے نے اس کو پکارا. ان سے چند قدم کے فاصلے پہ بیٹھا فہد جانے کس بات پہ کھلکھلا رہا تھا. Is it for me؟ وہ کسی سے بات کر رہا تھا. واو تھینک یو. اس نے اشتیاق سے ننھی کلیوں کے گلدستے کو دیکھا. گلدستے بہت چھوٹا تھا. فہد بیٹا آ جاؤ نیچے چلیں. علیزے کو فریحہ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اس لیے اس نے جانا بہتر سمجھا. یس مما کمنگ. بائے بائے فیری. اس نے پہلے اپنی ماں کو جواب دیا پھر اپنے سامنے کھڑی خوبصورت سے خاتون کو جو سرخ لمبے سے گاؤن میں ملبوس تھی. اس نے کوئی اشارہ کیا تھا جس پہ پہلے فہد کھلکھلا کے مسکرایا تھا اور پھر اس کے گال پہ بوسہ دیتا اپنی ماں کی طرف بھاگ گیا. ان تینوں کے کمرے سے نکلتے ہی آدم قدم پورے ٹرے پہ چڑھا کپڑا ہٹا رہا تھا. پورٹرے میں ایک نہایت حسین لڑکی لمبا سا
نارنجی گاؤن پہنے وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کی پشت پہ حویلی پوری شان سے کھڑی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ کھڑکی سے باہر اس کی نظریں ایک بڑے سے ویران باغ پہ تھیں۔ یہ باغ اب بالکل بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ پہلے تو اس میں پھول کھلکھلاتے تھے، ان پھولوں کی خوشبوؤں ہر طرف بسیرا ہوتا تھا۔ وہیں کھڑے اسے نہیں معلوم تھا کہ کب ماضی کے دریچے کھلے تھے اور وہ ان میں کھو گیا تھا۔